جانتا ہے، جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ لیس علیکم جناح، نہیں ہے جناح لیس علیکم جناح، نہیں ہے تم پر گناہ، ان تدخلوا، یہ کہ داخل ہو، بیوتاً غیر مسکونتاً، غیر آباد یا سکونت والے گھر میں، ہاں فیہا، اس میں متاع، تمہارا ساز و سامان ہو، جس میں تمہارا ساز و سامان ہو، واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے، ما تعبدون، جو تم چھپاتے ہو، وما تکتمون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو۔ اور آپ کو دہرا دیں۔ تم پر کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، تدخلوا بیوتا، تم داخل ہو جاؤ ایسے گھروں میں، غیر مسکونت، جہاں غیر آباد گھروں میں، فیہا متاع لکم، جہاں تمہارے فائدے کا کوئی سامان ہے، واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ بہت خوب جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ ابھی نئی آیت شروع ہوگی، اس کا تعلق بھی پچھلے باب سے ہی ہے۔ یہ تقریباً جیسے جیسے معاملات شروع ہو رہے ہیں ترتیب کے ساتھ، یعنی پچھلی موضوع کے ساتھ ضرور اس کا تعلق ہے، عنوان اور ہے لیکن پچھلے موضوع کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے وہ تعلق رکھتا ہے۔ یعنی الزام لگانے والی بات تھی تو اس کے ساتھ گھر میں داخل ہونے کے اصول و ضوابط بھی بیان کر دیے کہ تم نے کسی کے گھر میں کیسے داخل ہونا ہے۔ ظاہر بات جب اس داخلے کے آداب پر تم پابندی کرو گے تم پر کوئی الزام بھی نہیں لگے گا، بلا وجہ تم پہ کوئی شک بھی نہیں کرے گا، تاکہ بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل بھی نہیں ہو، حتیٰ کہ اگر وہ تمہارے داخل ہونے سے برا محسوس کرتا ہے تو تم پھر بھی نہ جاؤ اس کے گھر۔ تو اس چیز سے اسلام نے روک دیے، آداب سکھا دیے۔ آج کی آیت پڑھتے ہیں، نادرہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، یہ اگر ہم اس کو یغضوا پڑھیں گے نا تو معنی چینج ہو جائے گا۔ یغضوا من ابصارہم، یغضوا رک جائیں گے تو یہ واحد کا صیغہ ہوگا، یغضوا یہ جمع کا صیغہ ہے، تو دونوں میں فرق ہے۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اس کے معنی و مفہوم کے اوپر آپ ذرا غور کیجئے گا۔ اوپر میں نے ایک عبارت بھی لکھی ہے اور وہ عبارت سمجھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج آیت نمبر 30 ہے، 29 یہاں لکھ دیا سورۃ النور کی۔ قل ترجمہ دیکھ لیں پہلے، اعراب میں نہیں لگا سکا۔ قل للمؤمنین، کہہ دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کہہ دو، تو للمؤمنین مومنوں کو، مومن مردوں کو تم کہہ دو، کیا کہہ دو؟ یغضوا، کہ وہ نیچے رکھیں، جھکا کے رکھیں،
من ابصارہم اپنی کچھ نگاہیں، من ابصارہم اپنی نگاہوں میں سے کچھ کیا کریں؟ جھکا کے رکھیں. ہر وقت نیچے جھکا کے نہیں رکھنا، نگاہوں میں سے کچھ نگاہیں جھکا کے بھی رکھنی. یہ معنی صرف حافظ عبدالسلام بھٹوی صاحب نے کیا ہے. اس کی میں تفصیل بتاتا ہوں کہ کیوں انہوں نے یہ معنی کیا ہے، ورنہ ہر کسی نے معنی یہی کیا ہے کہ مومن مردوں کو کہہ دیں کہ آپ اپنی نظریں جھکا کے رکھو. تو کیا ہر وقت نظریں جھکا کے رکھیں گے؟ نہیں. معنی یہ ہے، یہ جو کچھ معنی ہے وہ اس کا ہے، من کا، اپنی نظروں میں سے کچھ جھکا کے بھی رکھو. وہ کب کب جھکا کے رکھنی ہے، اس کے اصول و ضوابط بھی قرآن نے بیان کی. یہ ہوتی ہے قرآن مجید کی فہم، اور اس کی قرآن مجید کی جو حق ہے ترجمہ کرنے کا وہ، یعنی کہ قرآن عربی عبارت یہ چاہ رہی ہے کہ یہ ترجمہ ہو. سادہ سادہ ترجمہ تو ہر کوئی کر لیتا ہے، لیکن یہ اصل محنت ہوتی ہے کہ بھئی یہ لفظ یہاں کیوں ذکر کیا، اس کے بغیر بھی بات ہو سکتی تھی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے من کیوں ذکر کیا، تو اس کا کوئی مقصد ہے. قرآن میں تو ما خلقت ھذا باطل، ایک لفظ بھی تو قرآن میں اضافی نہیں ہے. جس کی ضرورت تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. اپنی نگاہوں میں سے کچھ جھکا کے رکھیں، نیچی رکھیں. یغضو وہ جھکا کے رکھیں اپنی نگاہوں میں سے کچھ. اور کیا کریں؟ وَيَحْفَظُوا اور وہ حفاظت کریں فروجہم اپنی شرمگاہوں کی. ذالک یہ بات، نگاہوں کا جھکانا اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت، یہ پاکیزہ ہے. کیا ہے؟ پاکیزہ ہے یا زیادہ پاکیزگی ہے لہم ان کے لیے. کن کے لیے؟ مومنوں کے لیے. کیوں؟ ان اللہ اللہ تعالیٰ تو خبیرن پوری طرح باخبر ہے. خبیرن خبر رکھنے والا ہے. خبیرن کا معنی آپ دوسرے ترجموں میں دیکھیں گے کہ وہ کہ اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے، تو انہوں نے ترجمہ کیا کہ اللہ پوری طرح خبر رکھنے والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. پوری طرح خبر صرف وہی رکھ سکتا ہے، مخلوق میں سے کوئی پوری طرح خبر نہیں رکھ سکتا. تو یہ آپ حافظ عبدالسلام بن محمد حفظہ اللہ کے ترجمے میں یہ فرق آپ دیکھیں گے کہ جو قرآن مجید کے الفاظ ہیں اسی طریقے سے ترجمہ کیا. اللہ تعالیٰ پوری طرح خبر رکھنے والا ہے. عربی کے گرامر میں بھی خبیر لفظ اسم مبالغے کا صبر سیگا ہے، یعنی ایسا لفظ جس کے معنی میں مبالغہ ہے. پوری طرح ایک ہے کہ ایک آدمی خبر رکھنے والا ہے، ایک ہے کہ پوری طرح باخبر ہے. بما اس سے یصنعون جو وہ کیا کر رہے ہیں جو، یعنی ایک آدمی وہ نظریں بھی جھکا کے رکھا ہوا ہے اور اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کرتا ہے، لیکن اپنے دل کے اندر کیا کیا سوچتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی باخبر ہے. اور ایک بندہ ہے وہ نظریں جھکاتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے دل میں کیا ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ کیا کر سکتا ہے؟ باخبر ہے. بھئی یہ نظریں جھکانے کا حکم کیوں دیا؟ کچھ نظر جھکانا، مثلا انسان اپنے والدین کو دیکھ سکتا ہے، اپنی امی کو دیکھ سکتا ہے، بہن کو دیکھ سکتا ہے، اپنی منگیتر کو دیکھ سکتا ہے. اس کے علاوہ غیر محرم کے اوپر اگر اچانک نظر پڑ جائے تو نظر جھکانے کا حکم ہے، لیکن ہر وقت نظر جھکانے کا حکم ہے. یہ اصول ہے، یعنی کہ اپنی نظریں کہاں جھکانی ہیں کہ جن کو دیکھنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے ان کو نہیں دیکھنا، جن کو دیکھنے کی آپ کو اجازت ہے ان کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے دیکھنا ہے. ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور جو بندہ اپنے نگاہوں کی حفاظت کرے گا آٹومیٹک وہ اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کرے گا. کیوں؟ ایک عربی کا ایک مشہور مقولہ ہے، امام ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا ہے. میں اس پہ اعراب لگاتا ہوں پھر آپ کو صحیح سمجھ آئے گا. وہ کہتے ہیں نظرتن، پہلے ہوتی ہے نظر، فابتسامتن، پھر اس کے بعد تھوڑی بہت مسکراہٹ پیدا ہوتی ہے، یعنی نظریں نظروں میں ملتی ہیں، اس کے بعد ہلکی ہلکی مسکراہٹ پیدا ہو جاتی ہے. فسلامن، پھر سلام دعا شروع ہو جاتی ہے. فکلامن، پھر کلام بات چیت پر بات آ جاتی ہے. فلقاء، اس کے بعد ملاقاتیں بھی کیا ہو جاتی ہیں؟ شروع ہو جاتی ہیں. یوں وہ دونوں بندے آپس میں بے تکلف ہو جاتے ہیں اور کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور یہی اصول ہر بندے کے لیے. ہم بھی کسی نئے بندے سے ملتے ہیں تو ظاہر بات ہے پہلے نظریں ملتی ہیں، ہم اس کو دیکھتے ہیں، انسیت پیدا ہوتی ہے. یہ ابتسامہ ہے. کیا ہوتی ہے؟ انسیت پیدا ہوتی ہے. فسلامن، پھر اس کے بعد ملنا، سلام دعا شروع ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد ملاقات شروع ہو جاتی ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ جو بندہ اپنی نظر پہ کنٹرول کر لے گا تو وہ یہاں پر آ کر گندگی سے بچ جائے گا.
پہلی نظر. تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ بھی اپنی نگاہوں کو کیا کرو، بچا کے رکھو، نگاہ جھکا کے رکھو. غیر محرم عورتیں ان سے اپنے نگاہ کو چراؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے اونٹ پر یا اپنی سواری پر بیٹھے تھے، غالباً اونٹ تھا یا اونٹنی تھی یا گھوڑا تھا. تو آپ کے پیچھے فضل بن عباس، آپ کے چچا زاد بھائی بیٹھے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت سوال پوچھنے کے لیے آئیں. تو فضل بن عباس اس کو یوں کر کے دیکھ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل کا منہ یوں کر کے پھیر دیا دوسری طرف. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی نے پوچھا کہ ہم راستے میں جا رہے ہیں، اچانک نظر پڑ جاتی کسی عورت پر، پھر کیا کریں؟ قرآن تو کہتا ہے نظریں جھکا کے رکھو. کتنا جھکا کے رکھ؟ کہا کہ نظر پھیر لو. مطلب یہ ہے کہ غیر محرم کو نہیں دیکھنا. اگر غلطی سے نظر پڑ جاتی ہے اس کی آپ سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، لیکن جو آپ اہتمام کے ساتھ لگا کے دیکھیں گے اس کی آپ سے پوچھ گچھ ہوگی، اس کا آپ کو کیا ملے گا؟ گناہ ملے گا. تو جو آدمی دیکھے گا اس کے دل میں کوئی نہ کوئی بات پیدا ہوگی. جب بات پیدا ہوگی تو وہ بات چلتی چلتی اس کے بعد شرمگاہ تک کیا ہو جائے گی؟ پہنچ جائے گی. یعنی کہ زنا کے باب کو کیا کیا ہے؟ بند کیا. پیچھے جو گھر میں داخل ہونے کا مسئلہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کھڑا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو تنکا سا تھا ایک، اس سے اپنے سر کو کھجا رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر آئے تو کہا کہ اگر مجھے پتہ ہوتا نا کہ تو اس سوراخ سے دیکھ رہا ہے، ایک سوراخ سے دیکھ رہا ہے، تو میں یہ مار کے تیری آنکھ پھوڑ دیتا. تو نظر کتنا بری چیز ہے. جو دیکھنا ہے وہ آپ دیکھیں. جہاں نظر جھکانے کا، آپ کسی کے گھر کے باہر گئے ہیں، کھڑے ہیں، تو آپ نظریں جھکا کے کھڑے ہوں گے. آپ اس کے گھر کے دروازے کے سامنے بھی نہیں کھڑے ہوں گے، سائڈ پر کھڑے ہوں گے. یہ بھی حکم ہے. تو جب پتہ لگے، پھر آگے سے خواتین کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جب وہ گھر سے آئیں، گھر سے جب آواز نکالیں باہر، تو ایسی ہلکی آواز نہ نکالیں کہ باہر جو شخص ہے اس کے دل کے اندر کوئی بات پیدا ہو جائے، شیطان اس کو ورغلا نہ دے. سخت الفاظ میں بتائیں، ان سختی کے ساتھ بولیں کون ہے، کس سے کام ہے، ٹھیک ہے. تو یہ عورتوں کی تربیت ہے. تو سب سے پہلے کیا ہے؟ نظر کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا ہے. نظر کے حوالے سے اور بھی باتیں ہیں کہ انسان اپنی منگیتر کو دیکھ سکتا ہے. ابھی تک وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے لیکن دیکھ سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا مغیرہ نے کہا میں نے شادی کرنی ہے، فلاں جگہ بات چیت ہو رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مغیرہ ایک مرتبہ جا کے دیکھ لو، اس کی طرف دیکھ لو ایک مرتبہ. ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ نے اس کو آمنے سامنے بٹھا کے دیکھنا ہے، اس کو دور سے بھی دیکھ، لیکن ایک مرتبہ دیکھ لو اس کو. ایک اور صحابی کو کہا کہ یہ انصار کی عورتوں کی آنکھوں میں کچھ مسئلہ ہوتا ہے، تو لہذا آپ ایک مرتبہ اسے دیکھ لو. تو اس کا مطلب ہے کہ یعنی کہ ہر وقت نگاہیں جھکا کے نہیں رکھنی. جہاں اسلام نے منع کیا وہاں جھکانی ہے، جہاں دیکھنا ہے وہاں دیکھنا ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے مثلاً ایک خوبصورت بچہ ہے، اس کی طرف بھی اگر آپ یعنی کہ اپنے بری نگاہ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں تو یہ نگاہ بھی منع ہے، حالانکہ وہ مرد ہے، جنس میں وہ مذکر ہے. اس کی طرف بھی اس طریقے سے علماء نے یہ باتیں بھی لکھی کہ اس طریقے سے بھی منع ہے. یہاں پہ بھی اپنی وہ نگاہ کو جھکا کے رکھے گا. تو یہ اصول انہوں نے کیا کر دیا ہے؟ بتا دیا ہے. یہی اصول عورتوں کے لیے بھی ہے، ان کے لیے کچھ وضاحت ہے، وہ کل کی آیت کے اندر آئے گی. تو اس متعلق کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر لیں. ایک اور حدیث ہے وہ میں دیکھ لوں انہوں نے کیا ذکر کی ہے. جی